اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل و احسان سے ہمیں ماہ رمضان مبارک کے یہ تیسرے جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے عبادات اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آج کا ہمارا موضوع سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ والسلام اللہ علیہ کہ یوم شہادت کے حوالے سے آپ کا مقام ولایت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ولایت قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں ہمیں اس پر کیا تعلیمات ملتی ہیں، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیسی فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے، آج انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ آج کی گفتگو کی بنیاد جیسا کہ ہمارا معمول ہے، ہم الحمدللہ قرآن سے آغاز کرتے ہیں، تو آج بھی قرآن سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے مومنوں کا ولی کن کن کو قرار دیا ہے۔ بعض ہمارے ہاں چونکہ یہ علمی زوال کا بھی دور ہے، جہاں دیگر ہم اخلاقی، روحانی، معاشرتی، سماجی، سیاسی لحاظ سے زوال کا شکار ہیں، اسی طرح علمی زوال بھی ہیں۔ قرآن اور احادیث کی تعلیمات سے یہ دوری کے باعث ہیں۔ تو قرآن سے میں آپ کو بتاؤں گا قرآن کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ولی، مومنوں کا مولا کن کن کو بنایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے مومنوں کا ولی پہلے اللہ تعالیٰ ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مومنوں کا مولا اللہ ہے، مومنوں کا ولی اللہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ قرآن کی چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، محب،
محبوب، مدد کرنے والا، دستگیر، ناصر، یہ ولی کے معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں شرک کی، بدعت کی، ظلمت کی جتنی بھی تاریکیاں ہیں ظلمات سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ آگے فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کا ولی، ان کے اولیاء، ان کے دوست شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں ایمان کی روحانیت کی روشنی سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا ولی اللہ ہوا جو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور کافروں کے ولی وہ شیطان ہوئے جو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور ان کا فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہیں جو شیطان کے اولیاء ہیں، شیطان کے جو دوست ہیں، ولی ہیں، یہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، مگر کسی دوسرے سے نفی نہیں کی کہ کوئی دوسرا مومن مومنوں کا ولی نہیں بن سکتا، دوسروں کی نفی نہیں کی۔ دوسری آیت مبارکہ آپ سنیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 68، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں سے محبت کرنے والا ہے، ان کا دوست ہے، ان کا کارساز ہے، ان کی مدد کروانے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ اپنی ولایت کو جوڑا ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 155، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہم دعا کرتے ہیں انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے پروردگار تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا ولی ہے، تو ہماری بخشش فرما، ہم پر رحمت فرما، تو سب سے بہتر بخشش فرمانے والا ہے۔ تو یہ انہوں نے دعا کی سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں ذکر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کا مولا بھی ہے۔ کیا ہے مومنوں کا مولا؟ وہ مولا بھی ہے مومنوں کا، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، سورہ الانفال آیت نمبر 40، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، یہ کافروں کا ذکر کیا ہے کہ اگر کافر اللہ کی اطاعت سے پھر جاتے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جاتے ہیں تو فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو اے مومنوں تم جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہت ہی اچھا مولا اور بڑا ہی اچھا مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے، بڑا ہی اچھا دوست ہے، بڑا ہی اچھا کارساز ہے۔ یہ سورہ الانفال آیت نمبر 40 میں اللہ تعالی نے بیان کیا۔ اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں 78 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو اللہ کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاؤ۔
کیوں جڑ جاؤ؟ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مولا ہے۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہ کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا نصیر ہے، کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا نصیر ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، محبت کرنے والا ہے، کتنا اچھا دوست ہے تمہارا۔ اب یہ جتنی بھی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مومنوں کا ولی ہے، سارے مومنوں کا مولا ہے۔ وہ مومنوں کا ولی بھی ہے اور مومنوں کا مولا بھی ہے، لیکن ان آیات مبارکہ سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے علاوہ مومنوں کا کوئی مولا یا کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ اس بات کی تو وضاحت ہے، اس بات کا تو اعلان ہے قرآن میں کہ وہ مومنوں کا ولی ہے، مومنوں کا مولا ہے، لیکن اللہ تعالی نے یہ نفی نہیں فرمائی کہ کوئی اللہ کے علاوہ مومنوں کا ولی مولا نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ قرآن کی ان آیات کو صرف پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے علاوہ باقی مولا کا انکار کر دیتے ہیں۔ جب سارے قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جو باقی مومنوں کے ولی ہیں، باقی مومنوں کے مولا ہیں، ان کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مطالعہ سارے قرآن کا کیا نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو تعصب سے چھپاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے نا، ایک تو جہالت ہے، لا علمی ہے، لوگ مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سا طبقہ ایسا بھی ہے جو جہالت سے چھپاتے ہیں، تعصب سے چھپاتے ہیں، عناد کرتے ہیں، تعصب کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں۔ اب قرآن کی آپ دوسری آیات بھی دیکھیے، یہ آپ کو اللہ کے مولا ولی ہونے کی میں نے آیات بیان کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 75، سورۃ النساء آیت نمبر 75، اس میں اللہ تعالیٰ نے کمزور مسلمان مردوں کا، عورتوں کا اور بچوں کا ذکر کیا ہے، جو مکہ مکرمہ میں تھے، جو کافروں کے خلاف، ظالموں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ اب ان کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ وہ کمزور جو مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے جو کمزور تھے، وہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، تو ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ پھر آگے دعا کرتے ہیں واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور یا اللہ تو اپنے پاس سے ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کوئی ولی بنا دے اور ہمارے لیے کوئی نصیر بنا دے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کمزور مردوں، عورتوں، بچوں کی دعا کا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی ولی بھی عطا کر دے اور کوئی ہمارا مددگار بھی عطا فرما دے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور، کسی اور کے مسلمانوں کے ولی بننے کا کوئی کفر ہوتا، کوئی شرک ہوتا، کوئی بدعت ہوتا، کوئی قرآن و سنت کے خلاف ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قرآن میں ذکر نہ کرتا۔ جو قرآن میں ان کی دعا کو ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے خاص بندے مومنوں کے ولی بھی ہو سکتے ہیں اور مومنوں کے نصیر بھی ہو سکتے ہیں، مومنوں کے ولی بھی بن سکتے اور نصیر بھی بن سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی دعا ہے قرآن میں، سورہ مریم آیت نمبر 5 اور 6۔ ان کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئے، ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، کہنے لگے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَقَالَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةٌ
اے میرے مولا اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اپنے پیچھے جو میرے رشتہ دار ہیں ان کے بھٹک جانے کا اندیشہ ہے، ان کے بھٹک جانے کا اندیشہ ہے، اور میری بیوی بھی بانج ہو چکی ہے، یعنی وہ اس عمر پر نہیں ہے کہ وہ اس کے ہاں اولاد ہو سکے، مگر وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہوں نے آگے دعا کی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ مجھے اپنی طرف سے ولی عطا فرما دے، اپنی طرف سے ولی عطا فرما دے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو انہوں نے بھی اپنے بعد اپنے ولی ہونے کی دعا کی کہ مجھے بھی کوئی اپنی جناب سے ولی عطا فرما دے، اپنا محب محبوب دوست مقرب بندہ عطا فرما دے، میری اولاد میں مجھے عطا فرما دے۔ پھر اللہ تعالی نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 71 میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ جتنے بھی مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، اولیاء ہیں۔ اگر مومن مردوں کا اور مومن عورتوں کا ایک دوسرے کا ولی ہونا کفر ہوتا، شرک ہوتا، بدعت ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بیان نہ فرماتا۔ تو اللہ کے علاوہ جتنے بھی اولیاء و صالحین کے اولیاء و صالحین مومنوں کے ولی ہیں، اس کی تصریح خود قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ مومنوں اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اللہ بھی تمہارا مولا ہے، اور اللہ کے مولا اور ولی ہونے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مومنین مومنات ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، مدد اور نصرت کرنے والے۔ پھر مولا دیکھیے، مولا کہ مولا کیا مخلوق میں کوئی شخص مولا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی قرآن ہمیں بیان کرتا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 4، اس میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی طرف اشارہ کیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ میرے حبیب کا مولا کون کون ہے، میرے رسول کا مولا کون کون ہے، میرے رسول کا مولا کون کون ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ التحریم آیت نمبر 4 میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اب یہ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کون کون سے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے کہ صرف اللہ مولا، یہ غلط کنسیپٹ ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف کنسیپٹ ہے، قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ نہ قرآن میں اس عقیدے کی تصریح ہے، نہ تائید ہے، اور نہ حدیث مبارکہ میں تصریح اور تائید ہے۔ اللہ بھی مومنوں کا مولا ہے، حضور بھی مومنوں کے مولا ہے، اور اولیاء صالحین بھی مومنوں کے مولا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب اس رسول کا اللہ مولا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، جبرائیل مولا ہے، سارے مومنین مولا ہیں، اور جتنے بھی فرشتے ہیں ان کے بعد وہ سارے میرے حبیب کے مدد کرنے والے ہیں، وہ بھی مولا ہے۔ یعنی اللہ بھی مولا ہوا، جبرائیل بھی مولا ہوا، سارے مومنین بھی مولا ہوئے، اور فرشتے بھی، چار۔ صرف اللہ مولا نہیں، صرف اللہ مولا نہیں، اللہ بھی مولا ہے، جبرائیل بھی مولا ہے، سارے مومنین بھی مولا ہے، فرشتہ بھی مولا ہے۔ یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے سورۃ التحریم آیت نمبر 4 میں کہ میرے حبیب کے یہ مولا ہے۔ اب آگے سنیے اس جو مزید اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 اور 56 میں کیا فرمایا، ہمارے ولی اور ہمارے مولا کون کون سے ہیں۔ فرمایا انما، یاد رکھو صرف و صرف، انما کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر عربی لغت میں آتا ہے
ہوتا ہے کہ یہ جو ولایت آگے جملہ بیان ہو رہا ہے انہی میں ولایت منحصر ہے، اس سے باہر ولی نہیں ہے۔ تو فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارے ولی صرف یہ لوگ ہیں، اللہ تمہارا ولی ہے، وَرَسُولُهُ، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور کامل مومنین تمہارے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی مومنین ہوئے زمین پر بس رہے ہیں ان کا ولی اور مولا اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اور سارے مومنین کامل مومنین وہ بھی ان کے ولی ہیں، وہ بھی ان کے ولی ہیں۔ ان کی نشانی بیان کی، کامل مومنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور صدقہ خیرات زکات دیتے ہیں، اس حال میں وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، حالت رکوع میں بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جھکے بھی ہوتے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سارے احباب اگلی صاحب بھی مکمل کر لیں تاکہ پچھلے آنے والوں کو سہولت ہو جائے۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جو شخص اللہ کو اپنا دوست بناتا ہے، ولی بناتا ہے، اس کے رسول کو ولی بناتا ہے اور اہل ایمان کو ولی بناتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہی اللہ کی جماعت ہے اور یہی غالب آنے والے ہیں۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 56 میں اگر صرف اللہ کو ولی بنانا کافی ہوتا اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنانا کفر ہوتا، شرک ہوتا، بدعت ہوتا، تو کیا اللہ میں تعلیم دیتا؟ کیا تعلیم دیتا اللہ میں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کو بیان کیا کہ اہل ایمان کے ولی اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، کامل مومنین بھی ہے، اور پھر فرمایا مومنون قیامت تک جو شخص بھی اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور اہل ایمان کو اپنا ولی بنائے گا وہی اللہ کی جماعت ہے اور یہی لوگ غالب آنے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی ولایت کو صرف اللہ تک محدود نہیں کرتے، وہ اللہ کے رسول کو بھی اپنا ولی بناتے ہیں، مولا بناتے ہیں۔ رسول بھی مولا ہے، کامل مومنین بھی مولا ہے۔ کامل مومنین بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، ایمان بھی مولا ہے، اللہ بھی مولا ہے، ولی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اس کا مطلب ہے جس جماعت نے، جس گروہ نے، جس طبقے نے اللہ کو تو صرف ولی مانا لیکن اللہ کے رسول کو اور کامل مومنین کو، ولایت کو نہیں مانا، وہ حزب اللہ سے نکل گئے، وہ اللہ کی جماعت سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور یہی غالب ہے جو اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو ولی بناتے ہیں اور کامل مومنین کو، اولیاء و صالحین کو ولی بناتے ہیں۔ وہی لوگ غالب آنے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ غالب آنے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا میں آپ کو شان نزول بھی بیان کرتا ہوں۔ کثیر صحابہ کرام تابعین کہتے ہیں کہ سورۃ المائدہ کی یہ آیت مبارکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نازل ہوئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد میں آ گئے، تو وہاں آپ نے پوچھا، وہاں آپ نے لوگوں کو دیکھا،
نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، وہاں آپ نے ایک سائل کو دیکھا، سوال کرنے والے منگتے محتاج کو، تو آپ نے ان سے پوچھا حل آتاک احد شیئا، کیا کسی شخص نے تمہاری مدد کی ہے، تمہاری حاجت پوری کی ہے، تمہاری ضرورت پوری کی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا لا، کسی نے نہیں، الا ذالک الراکع اعطانی خاتمہ، میری کسی نے مدد نہیں کی سوائے اس رکوع کرنے والے شخص نے، اس نے مجھے اپنی انگوٹھی اتار کر دے دی ہے، اور وہ رکوع کرنے والے حضرت علی بن ابی طالب تھے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ کو نازل کر دیا کہ لوگوں تم پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارا ولی کون کون ہے؟ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور کامل مومنین ہے، ان میں سرہیل حضرت مولا علی مرتضیٰ، ان کے سرہیل حضرت علی مرتضیٰ، یہ تمہارے ولی ہیں۔ اور دوسری روایت میں ملتا ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سائل حضرت علی کے پاس کھڑا ہو گیا، حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، تو جب سائل نے آواز دی کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، حضرت علی نے رکوع کی حالت میں ہی اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، اس سائل کو دے دی، اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس سائل کو دے دی۔ جب آقا علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضور علیہ السلام پر یہ آیت مبارکہ اتری، انما ولیکم اللہ ورسول۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری، حضور علیہ السلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوئے اور صحابہ سے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اے میرے صحابہ غور سے سنو، جس شخص کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ، یا اللہ جو علی سے محبت رکھتا ہے، علی سے دوستی رکھتا ہے، تو اس کو اپنا دوست بنا لے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ اللہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا بھی فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پس منظر کے مومنوں کے ولی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ مومنوں کے مولا ہیں، مومنوں کے مولا ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے 9 ہجری میں حج کیا، آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، وہ ایک ہی تھا 9 ہجری میں، جب آپ وہاں سے تشریف لائے واپس مدینہ طیبہ کی طرف، 18 ذوالحجہ کو آپ غدیر خم کے مقام پر کھڑے ہوئے، 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام کا مجمع آپ کے ساتھ تھا، اور حضور علیہ السلام نے وہاں اپنا منبر بچھایا۔ اس حدیث مبارک کو 98 صحابہ کرام نے روایت کیا، کتنے؟ 98 صحابہ کرام، جن میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ ہیں، طلحہ بن عبید اللہ ہیں، زبیر بن عوام ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت حسن بن ابی علی بن ابی طالب، حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، حضرت سلمان فارسی، حضرت سلمہ بن اقوا، حضرت حذیمہ بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر بن عبداللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ ورضی اللہ تعالی عنہن، یہ چند نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں۔ 98 صحابہ کرام نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا، اور 61 محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا۔ 61
61 محدثین نے 61 محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اور یہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب رحمۃ مدد اللہ علیہ الکفایہ فی حدیث الولایہ، یہ صرف مولا علی المرتضیٰ کی شان ولایت پر ہے، جس میں آپ نے 153 فروع 153 واسطے اتھینٹک محدثین کے فروع سے احادیث مبارکہ کو جمع کر دیا۔ یعنی یہ ہمارے اندر فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر، جو حضرت علی کو مولا کہنے سے ہچکچاتا ہے اور بدعت سمجھتا ہے، شرک سمجھتا ہے، کفر سمجھتا ہے، جبکہ یہ عین ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض ہے، ان کو مولا نہ ماننا، مولا نہ سمجھنا۔ حضور نے فرمایا اے علی، مومن تم سے کبھی بغض نہیں کرے گا، مومن تم سے کبھی بغض نہیں کرے گا، اور منافق کبھی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ تو جو مسلمان اس روش پر گامزن ہیں، انہیں اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر منافقانہ طریق تو نہیں آ گیا، کہیں منافقانہ روش تو نہیں آ گئی ہمارے اندر۔ حضرت ابوبکر کو ہم کہتے ہیں صدیق، کہتے ہیں یا نہیں؟ ہر مسلمان کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی۔ تو حضرت علی کے ساتھ مولا لگانے میں کیا ہچکچاہٹ ہے، جبکہ حضور نے خود فرمایا ہے، مسند احمد بن حنبل میں احادیث ہے، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مستدرک حاکم میں، صحیح ابن حبان میں، صحیح ابن خزیمہ میں، امام طبرانی کی معاجم میں، مسند ابی یعلا میں، کثیر محدثین نے حدیث پر روایت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک میدان میں کھڑے ہوئے، ان کے ساتھی سارے عوام آگے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کیا تم میں سے کسی نے حضور علیہ السلام کا غدیر خم کے موقع پر مقام پر یہ حضور کا فرمان سنا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ کیا تم میں سے کسی نے حضور کا یہ فرمان سنا ہے جو حضور نے غدیر خم کے مقام پر فرمایا تھا؟ تو اس وقت 1 2 4 نہیں 12 بدری صحابہ کھڑے ہوئے، وہ صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، وہ 12 بدری صحابہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا نشہد اللہ سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم غدیر خم، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر ہم گواہی دیتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غدیر خم کے دن فرماتے ہوئے سنا۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں سارے مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ کیا میری بیویاں مومنوں کی مائیں نہیں ہیں؟ سارے صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ بے شک ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، ہماری جانوں کے زیادہ حقدار ہے، زیادہ قریب ہے، اور آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ سارے صحابہ نے جواب دیا، تو حضور نے فرمایا فمن کنت مولا فعلی مولا، تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یا اللہ جو علی کو ولی مانے تو اس کو ولی مان، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس کو اپنا دشمن بنا دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت ہے، اور ایک آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس لوٹے، غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو آپ نے فرمایا یہاں سائبان تان دو، سائبان تان
مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، یعنی میرا وصال آنے والا ہے، میں نے اللہ کو لبیک کہہ دیا ہے۔ اور پھر فرمایا انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، وہ دو چیزیں ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میرے اہل بیت۔ ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت۔ فرمایا یہ دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فانظروا کیف تحلفون فیہما فانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ خبردار تم میرے بعد دیکھنا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، نہ قرآن کو اپنے دامن سے چھوڑنا، نہ میری اہل بیت کو چھوڑنا۔ قرآن کو بھی تھام کے رکھنا، میری اہل بیت کو بھی تھام کے رکھنا۔ اور فرمایا یہ قرآن اور میری اہل بیت دونوں اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے، یہ قیامت تک جدا نہیں ہوں گے، نہ قرآن جدا ہوگا نہ میرے اہل بیت جدا ہوں گے، یہ دونوں قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے۔ اور پھر فرمایا حضور کا فرمان سنیں، اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں میں اسے بسا دیں، یہی ایمان کی حقیقت ہے، یہی ایمان کی روح ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو آیت مبارکہ سنائی سورۃ التحریم کی، فإن اللہ هو مولاہ، فإن اللہ هو مولاہ، کہ اللہ اپنے رسول کا مولا ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور یہ تعلق اللہ جو میرا مولا ہے یہ میں نیچے تم میں تقسیم کر رہا ہوں، تم میں تقسیم کر رہا ہوں۔ حضور نے تقسیم فرمایا وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، میں ہر مومن کا ولی ہوں، اللہ میرا مولا ہے، میں ہر مومن کا ولی ہوں۔ ثم أخذ بيد علي، پھر حضور نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما، حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من كنت وليہ فهذا وليہ، جس جس مومن کا میں ولی ہوں یہ علی اس کا ولی ہے، جس جس مومن کا میں ولی ہوں یہ علی اس کا ولی ہے۔ اور پھر فرمایا دعا کہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یا اللہ جو علی کو ولی مانے تو اس کو ولی بنا لے، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا، امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ذہبی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ کثیر محدثین، میں نے آپ کو بتایا 153 احادیث مبارکہ ہیں اس کتاب میں، کتنی؟ 153، 153۔ آپ میں سے جو مطالعہ کرنا چاہے وہ یہ کتاب خریدے اور ضرور مطالعہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت مولا علی المرتضیٰ کا مقام ولایت سمجھنے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اہل بیت اطہار اور مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔